اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اچھے کام اور نیکیاں نہیں کر سکتے تو گناہ کا ذریعہ بھی مت بنے۔ انسان موت سے ڈرتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بچ نہیں سکتا، اور دوزخ سے نہیں ڈرتا جبکہ وہ اس سے بچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی باہر نہیں رہتی، ہمارے وجود کے اندر چلی آتی ہے، اور میں نے اس خاموشی سے بڑھ کر کسی کو بولنے والا نہیں پایا۔ مجھے دعاؤں اور موضوع پر اتنا یقین ہے کہ میرے صبر کا صلہ ضائع نہیں جاتا۔ بس میں جو معاملہ اور فیصلہ اللہ کے حوالے کر دوں، پھر میں اس کی فکر چھوڑ دیتی ہوں۔ میرے دل کی مرضی، میری خواہش سب اسی کے حوالے کر دیتی ہوں، اور پھر میرا اللہ ہر معاملہ، ہر چہرہ، ہر رشتے کی اہمیت دکھا کر کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھ پر بھروسہ آنکھ بند کر کے کرتی جاؤ، میں تمہیں اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتا جاؤں گا۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا، اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں بس اتنی ہی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے، اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ضرور ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ بہت تھک چکی ہوں دنیا کے اس کھیل سے، یا رب اب تیرے در پہ آ کر رونا چاہتی ہوں۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں کہ آپ کے مرنے سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں، اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ یہی وہ کل سرمایہ ہے جسے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پا لیے جاتے ہیں۔ بڑی اذیت میں رہ کر
دنیا سیکھنی پڑتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں کو جنت بنا لیا، پر جنت میں گھر بنانا بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیاؤں کی طرح نرم ہوں گے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے نزدیک بہت شکر کا مقام ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ جب تم مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی رستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، بس تھوڑا سا صبر کر لیں، کیونکہ اور تمہارا رب نہیں بھولتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں تو تیرے قریب ہوں، تو مایوس ہوتا ہے، میں تو ہر پکارے ہوئے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ صبر کا دامن کبھی مت چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ رشتوں کو اتنا کمزور غلطیاں نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ سارے غموں اور خوشیوں کو بھلا دینے والا ایک بول، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ تعلق اپنے رب سے ہو یا پھر انسان سے، اگر اس میں منافقت ہو تو وہ تعلق سوائے ڈھونگ کے کچھ نہیں۔ ایمانداری ہی معیار ہونا چاہیے۔
میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہی ہوں۔ جو مجھے سمجھ نہیں سکا اسے حق ہے کہ مجھے برا ہی سمجھے۔ چیزیں ٹوٹ کر بیکار ہو جاتی ہیں مگر دل ٹوٹ کر زیادہ نایاب ہوتا ہے، کیونکہ اپنے خالق کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کسی کی ہنسی چھین کر کبھی سوچا ہے رب کو کیا جواب دو گے؟ اکثر لوگوں کی زندگیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل سے آواز نکلتی ہے، یا اللہ، یا تو یہ سدھر جائیں یا گزر جائیں۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کئی بار تم گرنے والے تھے اور تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ پھر جب تم اس کے آگے گڑ گڑاؤ گے تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ تمہارا بھرم رکھ لے گا۔ انسان یہ نہیں کرتے، یہ بس رب کرتا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ مجھے سنتے تو بہت لوگ ہیں یا رب، مگر مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے قیامت سے پہلے ہی میرا اللہ پوچھ رہا ہے آج کس کی بادشاہت ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوا فریب کے کچھ نہیں۔ غم اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، کیونکہ جب غم ملتا ہے تو ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما، آمین۔